اسرائیل عالمی دباؤ کے باوجود غزہ پر حملوں سے باز نہیں آیا۔ وحشیانہ بمباری کے دوران مزید 77 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 66,225 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کے اہل غزہ کو انخلا کی آخری دھمکی۔ صفاق صہیونی وزیر دفاع نے کہا کہ جو بھی شہری غزہ میں باقی رہا اسے دہشت گرد یا دہشت گردی کا حامی تصور کیا جائے گا۔ 1 ماہ کے دوران 4 لاکھ فلسطینی گھر بار چھوڑ چکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلوبل سموتھ فرٹیلا کو روکنے پر شدید رد عمل۔ کہا کہ کھانا اور دوائیں کوئی خطرہ نہیں۔ اسرائیل نے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت ڈاکٹرز اور رضاکاروں کی حراست میں لے کر انسانیت پر حملہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا حراست میں لے گئے تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ کے لیے انسانی راہداری اور فلسطین کے لیے انصاف کا بھی مطالبہ کر دیا۔ غزہ کا ٹرمپ منصوبہ اسلامی ممالک کا نہیں ہے۔ ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ 20 نکات ہمارے نہیں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی تو جواب میں شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کر دی۔ کوئی الہام تھوڑی ہوا تھا کہ 20 نکات اسلامی ممالک کے نہیں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ بولے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں۔ کیا ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے؟ بیانات دینے ہیں؟ معاہدہ مسترد کرنا اسرائیلی جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا۔ پاکستان کی ریاستی پالیسی تو فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور دیگر ممالک نے مذاکرات کے نکات کو خوشائند قرار دیا۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی۔ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے۔ اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظین میں شامل کیا۔ کئی ممالک نے پاکستان سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 مسلم ممالک کی سربراہی کرے گا۔ ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار۔ ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے پھر واک آؤٹ۔ سینئر رہنما نوید قمر نے کہا ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے۔ ہم ایوان سے پھر واک آؤٹ کرتے ہیں۔ حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لیے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی۔ اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے فلسطین کا سادہ نہ منظور کے نعرے۔ وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی، سیاست کی، اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی، اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ مریم نواز کا پھر معافی مانگنے سے انکار۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ معافی وہ مانگے جنہوں نے پنجاب میں آفت پر تنقید کی ہے۔ لاہور میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو بتانا چاہتی ہوں کہ الزامات پر دکھ ہے۔ BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے، مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزامات لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے، لیکن کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی۔ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دیتی ہے۔ لاہور میں دی گئی سہولتیں پورے پنجاب میں دیں گے۔ اتحادیوں کا پارا ہائی، ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ امید ہے پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔
مریم نواز سیلاب کے پانی سے عوام کو بچانے میں ناکامی کو چھپانے کے لیے نسل پرستانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا جوابی وار، کہا عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کو پنجاب دشمن قرار دینے والی مریم نواز پنجاب کا اصل مسئلہ ہے۔ پنجاب کی سینکڑوں کلومیٹر اراضی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مریم نواز کی ترجیحات صرف سیلف پروجیکشن اور عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانا ہے۔ یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی۔ شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو، اور کچھ نہیں نظر آتا۔ وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UN میں، اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے، اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں۔ وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا۔ ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قومی اسمبلی میں شمع کی گونج، PTI رہنما شاہد خٹک نے پوچھا اقوام متحدہ میں شمع جنیچو کیا کر رہی تھی؟ اسحاق ڈار نے طنز کیا بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے۔ واضح کیا لیٹر آف کریڈنس میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا، وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھی۔ شمع جنیجو نے غیر دارانہ بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستانی عوام کو کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے، فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں ہے، مشاورت کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیے گئے۔ PTI رہنما سب کیسے کہتے ہیں آپ معاہدہ کرتے ہیں لیکن فلسطین کے عوام سے نہیں پوچھتے؟ صدر ٹرمپ کے 20 نکات ابھی نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دیا۔ کیا سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں پارلیمنٹ سے پوچھا گیا؟ شمع جنیجو کے ماضی کے بیانات سے شکوک و شبہات جنم دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر تنازع، مظفرآباد میں حکومتی ٹیم اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور، بعض امور پر اتفاق، مشاورت و قانون سازی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم۔ کمیٹی میں حکومت، سیاسی جماعتوں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے شامل۔ قانون ساز اسمبلی میں مہاجر ممبران کو کابینہ سے الگ کرنے اور فنڈز بند کرنے پر اتفاق۔ مہاجرین کی نشستوں کی تعداد، انتخابی طریقہ کار پر فیصلہ اعلیٰ سطح کمیٹی کرے گی۔ اشرافیہ کی مراعات میں کمی، ممبران اسمبلی کی پینشن ختم کرنے پر بھی اتفاق۔ وزراء، سابق وزراء اعظم، صدور کی مراعات میں کمی کا فیصلہ کمیٹی کرے گی۔ نیلم جہلم سمیت ہائیڈرو پروجیکٹس کے امور بھی اعلیٰ سطح کی کمیٹی میں طے ہوں گے۔ دوران احتجاج جہاں باق افراد کے لواحقین کو معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ مذاکرات کی کامیابی پر اعلامیہ جلد جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کشمیری عوام کے وقار کے تحفظ اور ان کے حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پرامن اجتماع اور احتجاج کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام آزادانہ اپنے شہری اور سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بھارتی مقبوضہ کشمیر میں عوام بدستور جبر اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ نہتے کشمیری عوام پر طاقت کا وحشیانہ استعمال اور بنیادی آزادیوں سے محرومی بھارتی پالیسی کی پہچان ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، ان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے۔ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جو کہ بہت لارج سکیل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک پروویژن ہے جو ریفرینڈم کی ہے کہ اس پہ آپ ایک پھر عمومی جو رائے لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کی، اکثریتی عوام کی، وہ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا لانگ سٹینڈنگ کشمیر کاز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ہم، یہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ کشمیر کے آئین میں ریفرینڈم کی کوئی شک نہیں، آئینی ترمیم اور بنیادی حقوق پر ایسے فیصلے اجلت میں نہیں کرنے چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمیں آئینی اور قانونی نکات پر سوچ سمجھ کر بات کرنی اور حل تلاش کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کے حلقوں کے تمام ووٹرز کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔
ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا معاشی اور اقتصادی اصلاحات کا پالیسی نے معیشت کو ایک نئی سمت دی ہے۔ اس جدت اور شفافیت کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس، اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔